الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه مسلم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور پردہ نشین ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، یہ نکالنا ہے. جزاک اللہ. چونکہ یہ نسبت قرآنی پر بھی ہے اور اصلاحی مجلس بھی ہے، اور ہم سب کے لیے اصلاح کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی دو ہیں جس سے میری اور آپ کی اصلاح ہوگی. بزرگان دین کی باتیں یہ اسی کی شرح ہے، صحابہ کرام کی باتیں یہ اسی کی شرح ہے. یہ ضرور ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، اس لیے صحابہ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس عنوان پر آیت اتری تھی اور یہ آیت کس بنیاد پر اتری تھی، کیا مسئلہ ہوا تھا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں. فتح استنبول کے موقع پر جب قسطنطنیہ میں جنگ چل رہی تھی اور اس کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو ایک صحابی جو ہیں وہ بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے پہلی دوسری بالکل اخیر میں پہنچ گئے، بڑی بہادری سے. دنیا میں کلام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. میں نے ابھی کسی جگہ کہا تھا کہ آپ اچھے بنو گے تو برے آپ پر کلام کریں گے، اور برے بنو گے تو اچھے آپ پر کلام کریں گے. کلام بہرحال ہوگا آپ پر، یہ طے شدہ بات ہے. تو وہ جب صف اول میں پہنچ گئے تو کسی نے کہا کہ یہ تو خودکشی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ تو خودکشی کر رہے ہیں، آپگھات کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں. یہ تو کہ پہلی صف میں لڑتے ہوئے چلے گئے، کس نے کہا ان کو؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو حضرت نے یوں فرمایا کہ تم جو اس کی تفسیر کر رہے ہو وہ غلط ہے. اس کی تفسیر مجھ سے پوچھو، چونکہ یہ آیت ہمارے سامنے اتری تو ہم سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. فرمایا جب اسلامی فتوحات بہت ہوئی اور فتح مکہ ہو گیا اور لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہونے لگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. مجھے اس پر بھی ایک لطیفہ یاد آیا. ایک مرتبہ حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کو ملنے کے لیے جب مدرسے میں تشریف لائے ہمارے وہاں، تو شیخ نے حضرت مولانا سے یوں فرمایا کہ مولانا آپ کی بھی داڑھی سفید ہو گئی، میری بھی سفید ہو گئی، آپ کے چہرے پر بھی نلکیاں پڑ گئی، میرے چہرے پر بھی نلکیاں پڑ گئی۔ فرمایا مولانا کتابیں بہت پڑھ لی، اب اللہ کو پڑھو۔ کتابیں بہت پڑھ لی ہیں، اب اللہ کو پڑھو۔ حضرت نے اس موقع پر جس آیت شریفہ سے استدلال فرمایا شیخ نے، وہ یہ تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح مکہ ہو جائے، یعنی آپ مکۃ المکرمہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو جائے اور لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھیے، تحمید کیجئے، استغفار کیجئے۔ فرمایا یہ آخرت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جب ام القریٰ مکۃ المکرمہ میں ایمان پہنچ گیا تو ماں کے پاس پہنچا ہے تو اولاد کے پاس پوری دنیا میں ضرور پہنچے گا۔ اس لیے اب آپ اے نبی آخرت کی تیاری کرو۔ جب نبی جیسے مقدس نبی کو آخرت کی تیاری کی طرف اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو ہم کو تو بطریق اولا آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ کتنوں کی داڑیاں سفید ہو گئی، چہروں پر نلکیاں پڑ گئی، لیکن کوئی آخرت کی فکر نہیں کہ اب ہمیں جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہم سے متعلق اتری ہے، اس لیے ہم کو پوچھو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو وہ شرف ملا ہے جو کسی کو بہت کم ملا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کے میزبان ابو ایوب انصاری ہے، اور مہمانی کا شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ یہ شرف بہت کم صحابہ کو ملا، اور جب تک حضرت کے مکان بنے نہیں وہاں تک ابو ایوب ہی کے مکان پر رہے۔ تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ اصل میں جب فتح مکہ ہوا اور اسلام پھیلنے لگا تو ہم انصاریوں نے یہ سوچا ابھی عمل نہیں کیا، سوچا ابھی کہ بھئی جتنی قربانیاں دینی تھی ہم نے دے دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم یہاں لے بھی آئے اور ہم نے بدر میں احد میں خوب قربانیاں دی۔ ماشاءاللہ اب تو دین پھیل گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا اور دور دور تک دین جا رہا ہے، تو اب ہم دوبارہ اپنی کھیتیاں اور اپنے کاروبار میں چلے، دکانوں کی طرف، کھیتیوں کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، لوگ بہت ہے مدد کرنے والے دین کے۔ یہ سوچا انصاریوں نے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے تھے وہ اب بھی کرتے رہو، نبی کے تعاون میں جو کرتے تھے وہ اب بھی کرتے رہو، اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت جاؤ۔ اب اس میں کیا ہلاکت تھی؟ دو ہلاکتیں تھیں جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ ایک ہلاکت یہ تھی کہ اگر تم نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ بہت سارے اب تو کام کرنے والے ہیں، تم اپنے مشغلوں میں دوبارہ چلے گئے، کھیتیوں میں، کاروبار میں، دکانوں میں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تم کو ناصرین دین سے نکال کر اہل دنیا میں لکھ دے گا۔ یہ ہے ہلاکت، یہ ہے بربادی، یہ ہے خودکشی۔
زہر پی کر مرنے والے کی اس خودکشی پر اور اس سوسائٹ یا ابگھات پر وہ مسئلہ نہیں ہے جو انسان کو اللہ پہلے ناصرین دین میں لکھا تھا کہ یہ دین کے معاون ہیں، اور اب اس کو اہل دنیا میں سے لکھ دیں، تو اس سے بڑھ کر خودکشی کیا ہو سکتی ہے؟ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ یہ کام تو مدرسے والے جماعت والے کرتے ہیں نا، اپنے دندوں میں رہو نے۔ آج بھی لوگوں کی یہ سوچیں ہیں۔ یہ مولوی لوگ بیچارے مدرسے میں پڑھاتے رہتے ہیں، جماعت والے بیچارے جماعت میں کام کرتے رہتے ہیں، تو اپنے کیا کریں؟ اپنے کاروبار کریں، اپنے کھیتی کریں، اپنے دنیا آباد کریں، اپنے رات دن موبائل پر بیٹھے۔ ہمارے جوانوں کا مزاج جو ہے نا، عمومی مزاج، غفلت کا عالم یہ ہے کہ اپنے انجام سے ہمارا جوان واقف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسی طرح غفلت کی زندگی گزرتی رہی تو معاف فرمائیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم اذان کی آواز سننے کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہ مستقبل بتا رہا ہے۔ اتنی غفلت میں نہ رہیں، اتنی بھی غفلت میں نہ رہیں۔ مسائل جو چل رہے ہیں نا، جو انداز سے اس وقت، اور ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہمیں نہ نماز کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ شریعت کی فکر، اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں۔ اولیاء کو پوچھئے کہ آپ کی اولاد مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئی ہے، آپ کے اس مکتب میں، یہ اولاد کو کبھی آپ نے رات میں بیٹھ کر یہ پوچھا ہے کہ بیٹا آپ نے کیا سبق سنایا آج؟ پوچھئے۔ ہم سب اولیاء ہیں نا، ہم نے پوچھا کبھی اپنی اولاد کو کہ بیٹا تم نے کیا سبق آج مدرسے میں سنایا؟ بیٹا اگر شکایت کرتا ہے ایک لکڑی مارنے پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں علماء کو کہ آپ مارے، یہ مسئلہ سن لیں، چونکہ یہ زمانہ اب وہ نہیں رہا ہے، تہذیب عیسائیت آ چکی ہے، اب عیسائی تہذیب ہے، اور اس عیسائی تہذیب کی بنیاد پر مسائل ہیں سارے، ورنہ شریعت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے موقع پر 3 مرتبہ جو دبایا گیا، اس میں بہت ساری حکمتیں لکھی گئی ہیں کہ ویسے ہی اقرا بسم ربک الذی کیوں نہیں پڑھا دیا، یہ دبانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں جو حکمتیں لکھی ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ تنبیہ استاذ جائز ہے، جبریل یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں، یہ تنبیہ ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر استاذ تنبیہ کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے نفس کی بھڑاس نکالے، یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر سے لڑ کر آئے اور یہاں مارنا شروع کر دیں، لیکن تنبیہ استاذ جائز ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے رکھا تو استاذ کو یوں کہا کہ ادبہ ولا تخف، اس کی تادیب کرنا، یہ تادیب مولانا لوگ جانتے ہیں، اور ڈرنا مت۔ ہارون رشید کے بیٹے مامون الرشید کو جب پڑھنے کے لیے رکھا اور وزیر کسی کام سے مامون رشید کو بلانے آیا، اور اسی وقت استاد صاحب نے 2-4 چپت رسید کی تھی تو مامون رو رہا تھا، اور وزیر بلانے آیا تو استاد ڈر گئے کہ اب بادشاہ کا بیٹا ہے، نہ معلوم کیا ہوگا جب اس کو دیکھیں گے۔ تو بیٹا فہیم اور عقل مند تھا، اپنا منہ پوچھ کر کے وزیر سے کہا کہ سبق باقی ہے، سنا کر آتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسے طلبہ بھی پیدا ہو جائیں، یہ تو بلا وجہ نہ ہو تو بھی تھوک لگا کر رونا بتاتے ہیں کہ ہمیں استاذ نے مارا ہے۔ تو منہ صاف کیا، بعد میں گیا اور استاذ کو یہ کہہ کر گیا، تاریخ پڑھیں،
اپنے استاذ کو یوں کہہ کر گیا کہ حضرت آپ بالکل نہ ڈریں، میں اظہار تک نہیں ہونے دوں گا کہ آپ نے مجھ کو چپت ماری ہے۔ بہرحال تنبیہ استاذ جائز ہے، لیکن ہمارا زمانہ وہ نہیں رہا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے، اور جتنی محبتیں ہو اس محبت سے ہمیں پڑھانا چاہیے۔ لیکن بالفرض و تقدیر اگر کسی موقع پر استاذ کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو ایک والی کو چاہیے کہ اگر واقعتاً استاذ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے ایک تھپڑ مار دیا یا زور سے کچھ بول دیا تو اس پر والد کو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں وہ استاذ نے کیا۔ تربیت بہت بڑی چیز ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے اور اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور سوال کر رہے ہیں اپنی وفات سے پہلے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے جیسے نہیں، ان لوگوں کو پوچھ رہے ہیں جن میں ایک نبی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ہے، اور باقی بھائی اولیاء ہے۔ یاد رکھیں وہ کوئی ایرے گیرے نہیں تھے، اولاد نبی تھی، نبی کی اولاد ہیں، اولیاء ہیں۔ اور اور ان لوگوں کے باب میں دور دور کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ذرہ برابر شرک کریں گے، کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایک باپ کو فکر ہے اپنی اولاد کے ایمان کی۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا جی آپ بہت اطمینان سے اللہ کے پاس تشریف لے جائیں، ہمارے باپ میں فکر نہ فرمائیں، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کے آپ نے عبادت کی، جس کے آپ کے والد اسحاق نے عبادت کی، آپ کے چچا اسماعیل نے اور آپ کے دادا ابراہیم نے کی، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں۔ اس واقعے کو قرآن کو نقل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم لوگوں کو قرآن یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، چتنی روٹی پر بھی گزر سکتی ہے، چٹائی پر سو کر بھی گزر سکتی ہے، ایک چادر پر بھی، فٹ پاتھ پر آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، دو چٹائیوں پر زندگی گزر رہی ہے، لیکن ایمان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے جو حق تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم دنیا کی دولت کے باب میں تو ہر وقت یہ بولتے رہتے ہیں کہ باپ کمائی ہے اس لیے اڑا رہا ہے، آپ کمائی ہوتی تو یہ نہ اڑاتا، بولتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں۔ یہ صرف دولت کے باب میں نہیں ہے، ایمان کے باب میں بھی ہے کہ باپ کمائی سے ایمان ملا ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ جو اپنی محنت سے ایمان لائیں ان سے پوچھئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھئے، وہ جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ ان پر حالات، ان پر پریشانیاں، ان پر مصائب، ان کو ماردھار، ان کو موت کے دہانے تک پہنچانا، لیکن وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کمائی ہے، اپنی محنت سے کمایا ہوا ایمان ہے۔ اور ہمارا ایمان، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، اس لیے ہمارے پاس دین آ گیا ہے، اسی لیے ہم کو قدر نہیں ہے، اور اسی لیے اس موبائل کی دنیا میں ہم تباہ و برباد ہو گئے، اس کے عیب کھولتے چلے گئے، اور اس دہانے پر یہ موبائل ہم کو پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر خلوت میں بیٹھ کر سوائے ایک عمل کے سب کچھ ہو جاتا ہے کہ اگر حقیقت میں وہ وہاں موجود ہوتی تو زنا میں مبتلا ہو جاتے، وہاں تک ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔
شہوت، ہوس، نفسانیت، دیکھنا، آنکھوں کی لذت، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور جب انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے انسان سوتا ہے تو کیا اس کی وہ رات ثواب میں گنی جائے گی یا گناہ میں گنی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ میں گنی جائے گی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بچی ویسے ہی 2-5 دن کے اندر کسی سے ملوث ہوئی اور چلی گئی، نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس موبائل نے اس کو ہوس میں بھڑکایا، دولت کی محبتوں نے بھڑکایا، اور کچھ وقت تک تعلقات رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو چل رہا ہے، مجھے کسی نے بتایا، عجیب و غریب ہے، اس بچی کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اور اس کو یہ پوچھا کہ تو کچھ پڑھی لکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں ایک جامعات میں پڑھی ہوئی ہوں۔ فرمایا اچھا، تو کیا پڑھی ہے؟ کہا میں 12 سے 15 پارے حافظ قرآن ہوں۔ تو کہا اچھا، تو جو ہے یہ نکاح جو تو نے کر لیا اور ردت اختیار کر لی، مرتد ہو گئی ہے، تو تیرے دل میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس محبت ہو گئی تو میں نے اپنا مذہب اور اسلام چھوڑ دیا، قرآن بھی چھوڑ دیا۔ وہ بچی انٹرویو میں بول رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہلاکت کے لیے کسی کو ہمارے گھروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسباب ہلاکت تو ہمارے جیب میں ہے، جس کو 24 گھنٹے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اور جہاں خلوت ملی میرے جوان کو کہ وہ جو لذت پڑی ہوئی ہے نا، وہ تنہائی میں کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بیویوں سے محبت نہیں رہی۔ بہت معاف فرمائیں، یہ جو بیویوں سے محبت نہیں رہی، بنیاد یہ ہے کہ ان فاسقہ اور بدکاروں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے دلوں سے ہوس کے وہ جذبات بھڑکتے ہیں کہ اپنی بیوی سے محبت نہیں رہی، جس کی بنیاد پر بیویاں بھی گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رکھی ہے، ورنہ یہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، کوئی یہودی، کوئی کافر، کوئی غیر مسلم کیا ہمیں یہاں روکنے کے لیے آیا کہ مسجد میں نہ جاؤ؟ کوئی یہاں کھڑا ہوا تھا جس نے ہم کو روکا ہو کہ مسجد میں مت جاؤ؟ اگر ہم قرآن پڑھنے لگے تو کیا کوئی نان مسلم نے ہم کو یہ کہا کہ قرآن مت پڑھو؟ کسی نے آ کر ہم کو روکا؟ پھر ہم کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ساری چیزوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، ملکی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن ہماری عبادت سے کون مانے ہو رہا ہے؟ ان سجدوں سے کون مانے ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ سجدے زمینوں پر ہونے لگے تو خدا پاک کی قسم وہ اللہ آج بھی لاج رکھنے کے لیے تیار ہے، وہ آج بھی لاج رکھے گا ہماری۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ گناہ کر کے بلیم دوسروں کو کیا، ساری چیزیں دوسروں ہی پر ڈالنے کی کوشش کی، ورنہ کس نے ہم کو نماز سے روکا ہے؟ فجر کے اندر دیکھ لیجئے، بڑی مشکل سے مساجد میں 2 صفیں ہوتی ہے، وہ مصلی کہاں چلے گئے؟ وہ نماز پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اتنی غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑے حالات ہیں، حالات ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میرے ہاتھوں کے لائے ہوئے ہیں۔ ورنہ تعالیٰ جل شانہ بدر کی روح پیدا کر، بدر کی روح پیدا کر، رحمت اتر سکتی ہے تجھ پر۔ روح تو ہم پیدا کریں، مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں، بلکہ مانگنے کا مجاز نہیں اللہ سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے شروع ہونے سے پہلے حضرت جو ہیں اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی تواضع کے ساتھ
حضرت اللہ کے سامنے یوں رو رہے ہیں کہ ہاتھ اتنے اٹھ گئے، اور فرمایا اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، تو نے مجھ کو کہا تھا کہ اگر اس طرح کے حالات پیش آ گئے تو میں تیری مدد کروں گا۔ اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، 313 تھے، اور وہ مکمل جو ہے سامان جنگ بھی نہیں، چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں۔ اللہ اگر آج ان کو شکست ہو گئی اور یہ مر گئے تو میرے اللہ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ جماعت ختم تو نبی بھی ختم، نبی علیہ السلام بھی ختم، تو اس زمین پر کون اللہ کا نام لے گا؟ صدیق اکبر آئے اور دیکھا کہ حضرت تو اتنے گر گرا کر رو رہے ہیں، چادر ڈالی، اور چادر جو نیچے گر گئی تھی ابا جو نیچے گیا اوپر ڈالا، اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس 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 بس، سن لیے اس نے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نکلے ہیں سیحزم الجمع ویولون الدبر پڑھتے ہوئے، اور رب تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ نبی کو پورا اعتماد تھا، وعدہ تھا، سب کچھ تھا، پھر بھی تواضعاً وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اور ہمارے اتنے بگڑے ہوئے حالات ہیں پھر بھی ہم کو رونے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں، ہمیں نماز کی توفیق نہیں، ہمیں رجوع اللہ کی توفیق نہیں۔ ہم اپنے اختلافوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اتنے اختلافوں میں پڑے ہوئے، مذہب کی نسبت پر اختلاف، مسلک کی نسبت پر اختلاف، سیاست کی بنیاد پر اختلاف، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر یہ اختلاف، اتنے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہماری طاقت کو ایسا ختم کر دیا جس کے نتیجے میں آج حال یہ ہو گیا کہ میرا بھائی بلا وجہ جا رہا ہے اور مجھے بولنے کی ہمت نہیں۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ غزوہ احد کے اندر جاتے جاتے عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا راستے سے، منافق تھا، ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ کیوں نہیں مانا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر کے ہم مقابلہ کریں، لیکن یہ باہر کیوں نکلے، 300 کو لے کر واپس ہو گئے۔ اب وہ تو واپس ہو گئے، 1000 میں سے 300 چلے گئے، 700 رہ گئے۔ احد میں پہنچے، کامیابی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، 50 صحابہ کو احد پہاڑ پر کھڑے کیے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں، اور یہ کہا تھا کہ ہماری شکست ہو یا کامیابی ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ مسلمانوں کو کامیابی ہو رہی تھی، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو کامیابی ہو گئی، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ جو ان کے صدر تھے انہوں نے منع کیا کہ نہ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی بس وہ اتحادی ایک خطا ہو گئی تھی۔ ان کا اپنا ماننا یہ تھا کہ کامیابی ہے، چلو نیچے، وہ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، پیچھے کی طرف سے اسی راستے سے آ گئے جہاں سے حضرت کو خطرہ تھا، اور جس کے نتیجے میں شکست ہو گئی۔ یہاں بھی ایک بات یہ سنیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بات اگرچہ اتحادانہ شان سے خلاف ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن نبی کی ایک بات کہ وہاں سے نہ ہٹنا، اور وہ ہٹے تو نتیجہ میدان کامیابی سے شکست میں بدلا، اور 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی خود زخمی ہو گئے۔ نبی کی موجودگی میں یہ حالات آ گئے، اس لیے کہ نبی کی بات کے اوپر اتحادی خطا ہو گئی۔ بہرحال خطا تو ہو گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کے طریقوں کے چھوڑنے پر نبی کی موجودگی میں حالات آ سکتے ہیں تو اولیاء کی موجودگی میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ چاہے اولیاء سے دنیا بھری رہے،
اس لیے کہ وہ نبی تو لاکھوں اولیاء کا امام ہے، امام الرسول ہے وہ تو، اس کی موجودگی میں اس کی بات کے نہ ماننے پر یہ حالات۔ لوگ کہتے ہیں اتنے جماعت والے ہیں دعا کر رہے ہیں، اتنے مولانا لوگ ہیں دعا کر رہے ہیں، اتنے بزرگان دین ہیں دعائیں کر رہے ہیں، حرم میں دعائیں ہو رہی ہیں، پھر بھی حالات، بھئی حالات جو ہیں وہ سارے لوگ دعائیں کریں گے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی تو دیکھو کہ نبی کے امتی جو ہیں وہ نبی کی کتنی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے۔ قدم قدم پر ہماری زندگی میں، قدم قدم پر۔ میں نے ابھی جگہ جگہ بخاری کے درس میں کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور بال ہمارے جوانوں کے دیکھو کس انداز سے کٹوا رہے ہیں۔ ماں باپ خود کٹواتے ہیں، جس انداز سے بال کٹوا رہے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ لباس دیکھ لو آپ، ہماری بیٹیوں کا لباس دیکھو۔ علمان الحفیظ بعض مرتبہ شادیوں میں وہ لباس بیٹی پہنتی ہے کہ اگر نان مسلم اور مسلم کی بچی کو ایک اسٹیج پر کھڑا کیا جائے تو لباس کی بنیاد پر پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے جائے گا۔ میں ایک مثال آپ کو سیدھی سی دوں، ایک مرد ہے لیکن اس مرد نے زنانہ لباس پہننا شروع کیا، عورتوں کا لباس پہننا شروع کیا اور عورتوں کی طرح چال چلگت اپنی بنانے لگا۔ ایک وقت گزرے گا کہ وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگے گا، اپنے آپ کو عورت کی طرح کمزور سمجھنے لگے گا، حالانکہ وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے، وہ مرد ہے، لیکن اس تشبہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگا۔ یہ کمزوری پر کسی نے نہیں ڈالا ہے، وہ ہے اس میں طاقت، لیکن تشبہ نے، مشابہت نے ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے بچے کو بھی کلچر مغربیت اور اس جو ہے فحش اور عریانیت والے کلچر پر لباس اس طرح کا، تہذیب اس طرح کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت گزرے گا کہ وہ بچہ اپنے آپ کو انہی میں سے شمار کرے گا۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کینیڈا تشریف لائے تھے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ مفتی صاحب نے سیدھی چھوٹی سی بات فرمایا اپنے بچوں کے سروں پر ٹوپی پہناؤ اور اپنے بچوں کو جبے پہناؤ۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کا کیا مطلب؟ تو مفتی سعید صاحب نے فرمایا کہ سر پر ٹوپی اور جبہ پہنے گا تو کم سے کم اس کو یہ احساس تو رہے گا کہ میں ایمان والا ہوں، اس کا لباس اس کو ایمان پر لے جائے گا۔ جیسی تہذیب ڈالیں گے، جیسا کلچر ڈالیں گے، اسی طرح کا ہمارا بچہ اور بچی بننے والی ہے۔ تو یہ جو مشابہت کی شکلیں عورتوں میں، بچوں میں، بچیوں کے اندر جو چل پڑی ہے، علمان الحفیظ، میں نے ایک جگہ بخاری شریف کے جلسے میں کہا کہ کیا ہم نے جن کا کلچر اپنایا ہے، میرے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ معاف کر دیں بہت اچھا ہے، اس سے ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن اس نے معاف نہیں کیا اور میں نے بھی دنیا میں توبہ نہیں کی، اور اس رب نے اگر جہنم کا فیصلہ کیا تو ہم نے جس کا کلچر اپنایا ہے، وہ ایکٹر یا وہ جس کا کلچر اپنایا ہے، کیا وہ آپ کو جہنم سے اور مجھ کو بچا سکے گا؟ ہرگز نہیں، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اگر بچانے کوئی آئے گا اور ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی آئے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو نبی ہم کو بچانے والے ہیں ان کا کلچر اپنایا جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ جو حوض کوثر ہے نا، یہ سنت کا جسم ہے، چونکہ اللہ قیامت کے دن سارے اعمال کو جسم دینے والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الاعمال تتجسد، اسی لیے
سورہ قیامہ جو لوگ رات میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک انسانی شکل میں آئے گی، جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انسانی شکل میں آئے گی، جو سورہ کہف پڑھتے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے گی، جو یاسین پڑھتے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے گی، ہماری نمازیں انسانی شکل میں آئے گی۔ حق تعالیٰ اس کو جو ہے شکلیں دے گا۔ اور آج کل تو سائنس نے بہت ساری اس طرح کے تخیلاتی دنیا کی شکلیں بنا لی ہے، ہوا کی بھی شکل بنا لی، بنائی ہے کہ نہیں؟ ہوا کی بھی شکل، کہ ہوا ایسی ہے، حالانکہ ہوا کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ تو سائنس نے دنیا بھر کے تخیلاتی شکلیں ان چیزوں کی بنا لی جو کبھی ہم دیکھ نہیں سکتے، تو رب کریم ان اعمال کو شکل دے دے تو کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حوض کوثر جو ہے نا وہ سنت کی شکل ہے۔ اس کی دلیل شاہ صاحب نے یہ پیش کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ممبر وہاں رکھا جائے گا اور میں اپنے ممبر پر بیٹھا ہوں گا اور لوگ آئیں گے، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو دھکے دیں گے، نکلو پانی نہیں ملے گا۔ تو میں کہوں گا اصحابی، میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اس سے ایک تفسیر تو مرتدین کی ہے، لیکن ایک تفسیر تاریک سنت کی۔ فرشتے یوں کہیں گے کہ حضرت آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی سنتوں کا اور شریعت کا جو مذاق بنایا تھا آپ کو نہیں معلوم۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ کہوں گا کہ سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ میرے اور ان کے درمیان حجاب ڈال دے گا، اس کا مطلب نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دے گا۔ جب وہ سنت کی شکل ہے حوض کوثر، تو سنت پر عمل کریں گے تو حوض کوثر ملے گا، سنت پر عمل ہی نہیں کریں گے تو حوض کوثر کا پانی کیا ملے گا؟ اب دعا کر رہے ہیں اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اور سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دعا کر رہے ہیں اللہ شوگر سے بچا لے اور روزانہ گور کھا رہے ہیں۔ تو بچنا تو ہے نہیں ان چیزوں سے، اور مانگ رہے ہیں کہ شوگر سے بچا لے۔ اسباب بھی تو اختیار کریں سنت کے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی 300 کو لے کر واپس ہو گئے، اب 700 رہ گئے، بہرحال مقدر تھا، شکست ہو گئی، جو مسئلہ ہوا۔ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ یوں کہنے لگے کہ ہم جا کر ان سے لڑیں گے، عبداللہ ابن ابی اور ان کے جو رفقا سے، کہ تم کیوں چلے گئے، تم رہتے تو ہماری مدد ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ چھوڑو یار اس کے حال پر، ہم کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہو گیا صحابہ میں اختلاف، کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں لڑیں گے اور کچھ منع کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے آیت اتاری، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ ارے تم ان منافقین کے باب میں کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے واپس کیا ہے۔ یہ آیت فی زماننا ہمیں بہت کچھ کہہ رہی ہے ابھی، کہ تم کیوں لڑ رہے ہو ان لوگوں کی وجہ سے کہ میں اس پارٹی میں اور اس پارٹی میں، وہ سارے ایک ہیں میرے بھائیوں، تم کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ ہم کیوں آپس میں لڑیں گے مریں گے؟ اپنے اختلاف کو چھوڑو، ہاں کوئی بات ہو تو بیٹھ کر اس کو صاف کر لو، رنجش دلوں میں لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ مجھے کسی نے آ کر کہا کہ قاری صاحب نے یہ بات کہی تو میں دل میں لے کر نہ چلوں بلکہ خلاصہ کر لوں کہ مجھے اس طرح کی بات پہنچی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر میں بات کا خلاصہ نہ کروں اور دل میں لے کر چلتا رہوں گا تو آج ذرا سی رنجش ہے، یہ دل میں لے کر چلتا رہوں گا، نفرتیں بڑھتی رہے گی، کل دشمنیوں میں بڑھ جائے گی۔ آج جو دشمنیاں ہیں نا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس نے مجھ کو آ کر کچھ کہا، میں نے اپنے دل میں اس کو بٹھا لیا، میں خلاصہ کر نہیں رہا ہوں، میں وضاحت کر نہیں رہا ہوں، بات صحیح ہے غلط ہے کچھ نہیں، اپنے دل میں ایک رنجش۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر مال غنیمت بہت آیا،
اتنا مال غنیمت پہلے کبھی نہیں آیا جتنا حنین میں آیا۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے یہ کیا کہ سارا مال غنیمت مکہ والوں کو دے دیا، ایک ایک کو 100 اونٹ دیے، کوئی معمولی کم تھوڑے ہی تھا، 100 اونٹ، اور بعضوں کو 90 دیے، 90 تو ان کو کم پڑے تو انہوں نے اشعار کہے، اقرا ابن حابس وغیرہ، تو حضرت نے 10 پورے کر دیے۔ جب ان کو 100 اونٹ دیے تو انصار نے یوں کہا کہ جب کام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو بلاتے ہیں، اور جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو اپنی قوم کو دے دیا۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا۔ میں اور آپ ہوتے تو ساری زندگی بائیکاٹ کر دیتے کہ میں نبی ہوں اور تم مجھ پر یہ بول رہے ہو۔ اتنا ہی نہیں، بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور محمد اپنی قوم کے ہو گئے۔ کیسے جملے کہے؟ حضرت نے اپنے دل میں ان باتوں کو بسا نہیں لیا، جگہ نہیں دی، لے کر چلتے نہیں رہے۔ کیوں؟ رنجش پیدا کرے گا، اور وہ تو صحابہ ہیں اپنے۔ حضرت نے فرمایا انصاریوں کو جمع کرو۔ ایک جگہ انصاریوں کو جمع کیا، اور ان کے سامنے حضرت نے فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی، دیکھو وضاحت فرما رہے، تم نے ایسی ایسی باتیں کہی میرے متعلق۔ تو جو معمر انصاری تھے انہوں نے کہا حضرت ہم نے نہیں کہا، یہ جوان کچھ لوگ ہیں نا، یہ جوان جذبات بہت ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ فضلاء کو، یہ فارغ ہونے والے طلبہ جو ہے نا ہر وقت جیب میں استعفیٰ لے کر گھومتے رہتے ہیں، ذرا کچھ ہوا استعفیٰ، ذرا کچھ ہوا استعفیٰ۔ اللہ اہم کام نہیں چال ہے، وہ تو برداشت کرنا پڑے گا، حالات ہیں برداشت کا۔ اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے میرے لیے گاڑی سر پر آ جائیں اور میرا پاؤں دبائیں اور میرے منہ میں لقمہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے بزرگوں کے آخری حالات کو دیکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخری حالات میں تو لوگ ان کے منہ میں پان بھی رکھتے ہیں اور لقمے بھی رکھتے ہیں، اور ان کے پاؤں بھی دباتے ہیں اور ان کو اٹھا کر بھی چلتے ہیں۔ اور جو بزرگوں کے ابتدائی حالات کو دیکھے گا وہ کامیاب ہوگا، کہ انہوں نے کیسے مجاہدے کیے، کتنے پاپر بیلے انہوں نے۔ تو حضرات انصار نے کہا حضرت ہم نے نہیں کہا، یہ جوان لوگ ہیں انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ جی یا رسول اللہ ہم نے جذبات میں یہ بات کہہ دی۔ حضرت نے فرمایا، خود فرمایا اور کہو، یوں کہو کہ مکے سے ہم نے آپ کو بلایا، جتاؤ مجھ پر احسان، اور کہو مجھے، اور ہم نے آپ کو مدینے بلا کر یہ مدد کی، یہ کہو تم مجھے۔ جب تنبیہ ہو گئی تو اب حضرت فرما رہے ہیں اپنے انصار کو، فرمایا تم اس مال کو دیکھ کر کے بولنے لگے، تمہیں نہیں پتا کہ مکہ والے مال لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے۔ ایسا جملہ فرمایا کہ سارے انصار مارے خوشی کی الحمدللہ۔ اب فرمایا الناس دثار والانصار شعار، سارے لوگ میرے باڈی کے اوپر کا کپڑا ہے، شعار اندر کا کپڑا، بنیان جو ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو حضرت نے فرمایا میرے انصار تو میرے دل کے اندر ہے، میرے اندر کا کپڑا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مجھ پر ہجرت کا لیبل نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصاری کہتا، لولا الہجرت لکنت من الانصار۔ اور فرمایا کہ تم جس راستے پر چلو گے محمد تمہارے ساتھ چلے گا۔ یہ تو بخاری میں ہے، اور دیگر روایتوں میں ہے کہ محمد کا مرنا بھی تمہارے ساتھ اور جینا بھی تمہارے ساتھ۔ میں صرف یہ روایت اس لیے میرے ذہن میں آئی کہ حضرت کے سامنے ایک بات آئی، بظاہر بات بڑی جو ہے کتھن بات تھی کہ ان لوگوں نے ایسا ایسا کہا، لیکن حضرت دل میں لے کر بیٹھے نہیں رہے۔ اگر بیٹھے رہتے تو نفرتیں پیدا ہو جاتی، اپنے صحابہ سے نفرت ہو جاتی۔ مومن سے نفرت کرنے والا نہیں ہوتا ہے،
ہم کیوں اپنے بھائیوں سے نفرت کریں؟ ایک دوسرے سے سب اپنے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ ہم جس کی مذاق کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، اور اس کی مذاق کی بنیاد پر میں جہنمی نہ بن جاؤں۔ ہمیں نہیں پتا ہے، اور یہ مسئلہ اتنا کتھن ہے کہ مجاز قرآن یہ ہے کہ جب بھی قرآن کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو مرد کے تابع عورت کو بھی داخل کر دیتا ہے، عورت کو علیحدہ نہیں بیان کرتا۔ لیکن یہ اور اس کے علاوہ ایک دو مسئلے قرآن میں اور ہیں۔ ان تین مسئلوں کے اندر تین چار مسائل جہاں مستقل عورتوں کو بھی الگ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا، یہ مردوں کو، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ اسی طرح مستقل عورتوں کو بھی فرمایا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ یہ دو تین جگہ ایسی ہے کہ جہاں عورتوں کو علیحدہ بیان کیا، یہ اس مسئلے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی کی مذاق نہ اڑاؤ۔ جس کو میں معمولی اور حقیر سمجھ رہا ہوں، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جب تم میرے کسی بندے کا تمسخر، مذاق، تحقیر اور حقارت کرتے ہو تو میں اس وقت فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو توبہ کی توفیق دے کر جنت دوں گا، اور تجھے توبہ کی توفیق چھین کر جہنم دوں گا۔ مسلم شریف کی روایت۔ میرے بھائیوں، اختلافوں سے نکلو۔ کب تک ہم اختلافوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک پڑے رہیں گے؟ اور امت ہمارے اختلافوں سے بہت فائدے اٹھاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں اتفاق پیدا فرمائے، اتحاد پیدا فرمائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم جو ہے یہ بہت پہلی سب میں لڑنے، اس کو یہ آیت اس سے متعلق نہیں ہے، یہ آیت تو اس سے متعلق کہ ہم انصاریوں نے یہ سوچا کہ چلو دین کے معین و مددگار اب تو بہت آ چکے ہیں، اس لیے اب ہم اپنے دنیاوی مشاغل میں، کاروبار میں، کھیتیوں میں مشغول ہو جائیں۔ اس وقت اس آیت کا نزول ہوا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ ایک زہر پی کر مرنے والا یا چھری سے مارنے والے کا اس کا اپنا تھوڑا سا نقصان ہوا کہ وہ دنیا سے گیا، اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اللہ نہ چاہے تو عذاب، لیکن تیرا اتنا بڑا نقصان ہوگا تجھے حق تعالی اپنے مدد کرنے والوں کی فہرست سے نکال کر اہل دنیا میں لکھ دے گا۔ کتنا یہ ہلاکت ہے، یہ ہے بربادی۔ اس لیے ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مدرسے کے مولانا لوگ کام کر رہے ہیں اور جماعت والے کام کر رہے ہیں اس لیے ہم کو ضرورت نہیں۔ امت کا ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کے باب میں نائب ہے۔ ہر مومن دعوت کے باب میں نائب ہیں، اور ہر مومن کو اپنی حیثیت کے مطابق دین کا کام کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک نقصان تو یہ، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب تم اس کام کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی مشاغل میں چلے جاؤ گے تو پھر نقصان دوسرا یہ ہو جائے گا کہ جو تم کچھ دین کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچا رہے تھے، چلو امت کو نہیں پہنچاتے تھے، چلے میں نہیں جاتے تھے، جماعت میں نہیں جاتے تھے، کچھ نہیں، کم سے کم تم اپنے بچوں کی تو تربیت کرتے تھے، بیوی کی تو کرتے تھے، اپنے دو چار دوستوں کی کرتے تھے، اپنے اڑوس پڑوس کی کرتے تھے۔ اب تم نے کہا کہ ہم تو دنیاوی کام میں مشغول ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ امت کی بھی خودکشی کر رہے ہو تم، تو اپنی بھی ہلاکت اور امت کی بھی ہلاکت۔ فرمائے اس سلسلے میں یہ آیت تو اتری، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل، امام،
اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ایک قرآن ہے اور ایک اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے جن کے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازا، میں نے جگہ جگہ ایک واقعہ سنایا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے اور بچہ بیمار تھا، پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا ہدا۔ ہدا کا معنی سکون ہو جانا، سکون، صحت یاب ہو جائیں تو بھی سکون، موت ہو جائیں تو بھی سکون۔ وہ بچہ مر چکا تھا، دوسرے روم میں سلایا تھا۔ ابو طلحہ سمجھے کہ سکون ہو گیا یعنی شفا ہو گئی، حتیٰ کہ بیوی نے اپنے شوہر کو بھنک نہ لگے اس بات کی، اور چونکہ سفر سے آئے ہیں دور کے، تو بیوی نے ملاقات و مجامعات کے لیے بھی بلایا۔ آپ انداز لگائیں میرے بھائیو، بولنا آسان ہے، اس واقعے کو خدا پاک کی قسم تصور سے باہر کا واقعہ ہے۔ یہ تو صرف ہم لذتیں لے رہے ہیں، میں بول کر لذت لوں، آپ سن کر لذت لو۔ اور ایک فقرہ میں کہہ دوں، واہ واہ۔ ایک لڑکا اپنا معصوم سا بچہ میت کی شکل میں بازو کے کمرے میں پڑا ہوا ہو اور اس کی ماں اپنے شوہر کو مجامعت کے لیے بلائیں، وہ دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اولئک آبائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رسمی باتیں نہیں بتائی تھی کہ تقریر ہو گئے، واہ واہ ہو گیا اور نماز بھی غائب، فجر کی غائب، عصر غائب، ظہر غائب، عشاء غائب، اور کیا ہوتا ہے لمبے لمبے بیانات اور نماز چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے ایسی رسمی باتوں پر امت کو نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا دینی مجاز بنایا، اور جب مجاز بن جاتا ہے نا تو پھر کائنات کی کوئی تکلیف یا کوئی خوشی میرے مجاز کو نہیں بدل سکتی۔ صحابہ کا مجاز بنایا، مجاز وہ بنایا تھا، میں صرف دو واقعے آپ کے سامنے رکھوں کہ احد کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر کے پہنچے اپنے بھائی کے پلانے کے لیے، اور جب بھائی کے پاس گئے اتنے میں کراہنے کی آواز آئی کہ دوسرے کی، تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں، اپنا بھائی کہہ رہا ہے جاؤ ان کو پہلے پلا دو، اور ان کے پاس گئے تو تیسرے نے آہ کی، کہا جاؤ اس کو پلا دو۔ یہاں تک بھی اتنی بڑی قربانی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اس سے آگے مجاز نبوی کا عالم یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے پاس منتقل کرتا رہا، اور اخیر میں جب پہنچے ہیں تو اس کی موت، اور پھر واپس آئے تو اس کی موت، پھر واپس آئے تو اس کی موت، یہاں تک کہ ہر ایک کی موت ہو چکی تھی، اور دوسروں پر پانی قربان کر کے اپنی جان دے دی۔ معاف فرمائیں میرے بھائیوں، درد ہوتا ہے، ہم سے دو لقمے قربان نہیں ہو سکتے۔ یہ ایثار کا سبق تو بہت دور کی بات ہے، دو لقمے قربان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ارباب علم نے لکھا ہے کہ 3 مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ تو ہے انصاف کا، وہ انصاف کا مرتبہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے، یہ انصاف ہے۔ میرے لیے عزت، آپ کے لیے بھی عزت، میرے لیے دولت، آپ کے لیے بھی، میرے لیے علم، آپ کے لیے بھی علم، میری بیٹی کا اچھی جگہ طے ہوا، آپ کی بیٹی کا بھی اچھی جگہ طے ہو جائے، میرے لڑکے کو اچھا جاب مل گیا، آپ کے بھی، یہ انصاف ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ تو پہلا درجہ ہے ابھی، اور دوسرا درجہ احسان۔ احسان یہ ہے کہ معاف کرو، درگزر کر دو، یہ احسان۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ ایثار۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے معاف بھی کرو اور احسان بھی کرو، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ ہمارا تو پہلا ہی انصافی ابھی نہیں ہوا، ایثار تو بہت دور کی بات ہے۔
صحابہ کا مجاز ایثار پر بنایا تھا کہ بغیر پانی کے جان دے دی، حالانکہ موت سے پہلے، اور وہ بھی میدان جہاد، اور پانی کی طلب کتنی ہوگی۔ آپ انداز لگائیں کیسا مجاز بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسرا واقعہ انہی ابو طلحہ کا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کو گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں ہیں کوئی؟ فرمایا بچے کھا لے۔ فرمایا بچے کو کسی طرح سمجھا کر سلا دو۔ فرمایا پھر بھی آپ اور مہمان نہیں کھا سکیں گے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، جب ہم کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کی غرض سے آ جانا اور چراغ بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھا لیں گے۔ بہت معاف فرمائیں، دعوتوں میں ہم دیکھ لیں ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا ہے پھر بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے، جیسے یہ آخری کھانا ہے، اب مجھے ملنے والا نہیں۔ بس ایسا ہی کیا، چراغ بجھا دیا، منہ خود ہلاتے رہے، مہمانوں نے کھا لیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ تو جانتا تھا۔ نبی پر آیت اتاری اور فجر کے بعد نبی آیت سنا رہا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تیرے صحابہ وہ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ ہر عمل میں صحابہ کو سمجھایا تھا، ہر عمل میں ان کا یہ مجاز تھا، ہر عمل میں یہ مجاز تھا کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک عبد الرحمن ابن عوف کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے ساتھ بھائی بنایا، تو حضرت سعد نے یوں کہا، انصاری ہے، فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، چونکہ آپ مہاجر بن کر آئے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، ساری دولت مکے میں رہ گئی، پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آپ آئے ہیں، پیسے کہاں سے ہوں گے کہ شادی کریں گے آپ؟ میری 2 بیوی ہے، آپ دیکھ لو دونوں کو۔ بنیت نکاح تو دیکھنا جائز ہے، اور وہ اسلام کے شروع کے مسائل تھے۔ جو عورت آپ کو پسند آئے وہ مجھے کہہ دو، میں اس کو طلاق دے دوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ یعنی ہر چیز میں ان کا مجاز یہ بنا ہوا تھا۔ آپ انداز لگائیں کہ مجاز صحابہ اللہ کے نبی نے کیسا بنایا ان کا، قدم قدم پر ایثار، قدم قدم پر ایثار۔ باوجود کہ بنو نذیر فتح ہوا اور بہت سارے درخت ہاتھ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انصاریوں کو حضور نے فرمایا، مہاجرین کو کہا کہ ان کے درخت ان کو واپس کر دو، انصاریوں کو جو تم کو دیے ہیں نا کھانے کے لیے، ان کو واپس کر دو، اور میں تم کو یہ جو مال غنیمت بنو نذیر کا آیا ہے میں اس میں سے دیتا ہوں۔ انصاریوں نے فرمایا حضرت یہ بھی دے دیجئے اور ہمارا مال بھی رہنے دیجئے۔ آپ ایک ایک روایت پڑھتے چلے جائیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت امت کا مقابلہ اگر کیا جائے تو خدا پاک کی قسم وہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیں تو ہم ان کو مجنون کہیں گے، اور وہ ہم کو دیکھ لیں تو وہ ہمیں مومن نہیں کہیں گے، وہ ہمیں نہیں کہیں گے کہ آپ مومن ہو۔ ہمارا ظاہری حلیہ، ہمارا وضاقتہ، ہماری زندگی، ہماری طور و طریق، اللہ علمان الحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے رات میں مجامعات کی، صبح میں بیوی نے نماز سے پہلے مسئلہ بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، تو حضرت نے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بجائے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھی، اور نماز کے بعد سارا واقعہ حضور کو بتایا۔ تو حضرت نے بھی تعجب سے پوچھا حل عرضتم، رات بھی گزاری؟ یعنی بچے کا جنازہ ہے اور اس عالم میں تمہاری بیوی کا صبر، رات بھی گزاری؟ جی عرض۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ آج کی مجامعت و ملاقات سے ان کو لڑکا عطا فرما، اور اس لڑکے کو اللہ حافظ قرآن بنا۔ کیا دعا کی؟ حافظ قرآن۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس مقام سے اونچا بھی کوئی مقام ہوتا تو نبی ضرور دعا دیتے، لیکن حفظ قرآن کی دعا دینا یہ دلیل ہے کہ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے، ہم نے ان کا مقام نہیں، بچے ہیں یہ تو۔
ورنہ نبی کی نگاہ میں آپ مقام دیکھیں حفاظ کا. بخاری شریف میں ہے کہ نبی کی دعا قبول ہوئی اس رات کی ملاقات سے ان کو لڑکا پیدا ہوا ابو طلحہ کو، اور اللہ نے اس لڑکے کو حافظ قرآن بنایا، اور پھر اس لڑکے کو 8 لڑکے پیدا ہوئے اور وہ 8 کے 8 بھی حافظ قرآن بنے. ایک لڑکا اور 8 پوتے، 9 کے 9 حافظ قرآن. شہادت کا مقام احد میں 70 صحابہ. شہادت کا مقام کتنا اونچا، من النبیین والصدیقین والشہداء. صدیقین کے بعد مقام ہے، لیکن اس کے باوجود قبر میں 2 3 3 کو جب سلا رہے تھے، چونکہ صحابہ کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ الگ الگ قبریں کھودے، طاقت نہیں تھی، تو 2 3 3. تو حضرت یہ پوچھ رہے تھے کہ اس میں زیادہ حافظ کون ہے، کون زیادہ صورتوں کا حافظ ہے؟ تو بتایا جاتا تھا کہ یہ زیادہ صورتوں کا حافظ ہے. حضرت فرماتے تھے اس کو پہلے رکھو. حضرت نے مقام شہادت اتنا اونچا تھا، پھر بھی قبر میں سلانے میں حفظ کی رعایت فرمائی. آپ انداز لگائیں کہ حفظ قرآن کی دولت ہم نے اس کو کھیل سمجھ رکھا ہے، معمولی سمجھ رکھا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا اکرام کریں، اہل قرآن کا اکرام کریں. علماء جیسے بھی ہیں لیکن بہرحال دین کے کام میں لگے ہوئے. ابھی میرے پاس کچھ علماء اور کچھ عوام، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے یہ کہا کہ تم ذرا کر کے تو بتاؤ، یہ صبح 4:30 بجے سے حفظ کے اندر بیٹھتے ہیں رات 8 بجے تک. آپ بیٹھ کر کے صرف دکھائیں. سننا تو بہت دور کی بات، محنت کرنا بہت دور کی بات. آپ صرف صبح 4:30 سے لے کر رات کو 8 بجے تک بیٹھ کر دکھائیں. آپ یہی وہ قربانی ہے، یہی وہ نشست ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی نشست پر اس کے استاذ کی بخشش فرما دے گی. کوئی یہ قربانی معمولی نہیں ہے، یہ اہل علم کی قربانی. علماء جیسے بھی ہیں بہرحال دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اہل علم کی، اہل حفظ کی، حافظوں کی تعظیم کرنی چاہیے. اور اپنے معاشرے کو بہت درست کرو، رات دن معاشرے کی فکر کرو جو بگڑتا جا رہا ہے، جو عورتوں میں بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہے، جو عریانیت کے لباس آتے جا رہے ہیں، جو ننگا پن آتا جا رہا ہے، جو برائیوں کی دنیا ایک پھیلی ہوئی ہے، جو موبائل کی دنیا نے ہمارے جوانوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. فکریں کرو، مستقبل اپنا جو ہے تاریخ سا نظر آ رہا ہے، فکر کرو، اللہ سے تعلق جوڑو. انشاءاللہ تعالی اللہ تاریکیوں میں بھی مدد کرے گا. دنیا کے بنانے والے اپنے حالات بناتے ہیں، اور ہماری تقدیروں کا لکھنے والا ہماری تقدیر لکھ رہا ہے. ہم اسی کو کیوں نہ منائیں، اسی اللہ کو ہم منائیں، اسی کو راضی کریں. اور راضی کیسے ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ پورے آسمان کو کمان بنا دے اور جو ہے مصیبتوں کو تیر بنا دے اور برسانا شروع کرے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ ہم سب کی عقلیں کہتی ہے کوئی نہیں بچ سکتا، جہاں جائیں گے آسمان ہے. لیکن نبی کا جواب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بچ سکتا ہے، تیر چلانے والے کے پڑوس میں چلے جاؤ، اس کے پڑوس میں چلے جاؤ تو بچ جاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے. یہ نہیں کہ مصیبت نہیں آتی ہے، مصیبتیں تو آتی ہے، اولیاء کرام پر بھی آتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل خانے سے گیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل خانے سے گیا. امام احمد ابن حنبل کو جو مارا گیا تو خود امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کوڑا مارتے تھے اور دوسرا کوڑا مارنے کی تیاری ہوتی تھی، ہر کوڑے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری عقل چلی جائے گی. چونکہ مار جب زور سے پڑتی ہے نا تو عقل پر اثر پڑتا ہے.
دماغ پر اثر پڑتا۔ اس انداز سے حضرت نے 6 مہینے جیل میں مار کھائی۔ یہ نہیں کہ دنیا دار الحزن ہے، یہاں مصائب رہیں گے، لیکن ان مصائب میں صبر و ضبط عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اس سے رجوع رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں ضرور صبر و ضبط عطا کرے گا اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اس کے لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز سے ہم اللہ کے دربار کے مقرب بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، استغفار کی بہت کثرت۔ استغفار کا مقام یہ ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو نبی دنیا سے چلے جائیں تو پھر وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر نبی دنیا سے چلے گئے یہ امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے اندر استغفار کا مقام نبوت کے برابر ہے۔ جہاں نبی کا وجود عذاب کو روکتا ہے وہاں استغفار بھی عذاب کو روکتا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اگر یہ امت عموم استغفار پر لگے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ استغفار کی کثرت، نمازوں کا اہتمام، آپسی اتفاق و اتحاد، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، حلال کھانے کا اہتمام، اور سنت نبوی سے اپنے آپ کو، بغاوت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ 2-4 کام ہیں، اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واشرنا یوم القیامت مع المتقین مع الایمان۔ اللہم انا نسألک ایمانا دائما وقلبا خاشعا وعینا باقیا ویقینا صادقا ویقینا صادقا ویقینا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رات اور دن کو معاف فرما، ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما، ہماری تنہائیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بناوٹی توبہ سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں مستر کی طرح مانگنے والا بنا، ہمیں مسکین کی طرح مانگنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں مصلیین میں سے بنا، ہمیں صائمین میں سے بنا۔ اے اللہ ہمیں محبوبین میں سے بنا، جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے اللہ ان میں سے ہمیں بھی بنا دے۔ اگرچہ ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں لیکن اے اللہ تو کرنے پر آئے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اے اللہ اگر تو نوازنے پر آئے تو ہم بھی تیرے محبوبوں میں سے بن سکتے ہیں۔ اے اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے۔ اللہ ہم تو کریموں کے بیچ میں ہیں۔ اے اللہ تیری صفت کریمیت سے ہمیں مالا مال فرما اور حبیب کی صفت کریمیت سے بھی ہمیں مالا مال فرما اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچے پکے توبہ کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہمیں سچے پکے توبہ کرنے والے بنا۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پوری فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، کھیتیوں میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں مومنین و مومنات ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے حسنات قبول فرما، ان کے سیئات سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، حبیب کی محبت پیدا فرما، حبیب کی سنتوں سے تعلق نصیب فرما۔
ہماری بچیوں کے دلوں میں اے اللہ تیری محبت پیدا فرما، اے اللہ نبی کی محبت پیدا فرما، اے اللہ عائشہ اور خدیجہ کے طریق عطا فرما، اے اللہ صحابیات کی زندگی انہیں نصیب فرما، اے اللہ یہ دنیا آنی فانی ہے، ان قریب جانے والی ہے، دوام زندگی جو آنے والی ہے، اے اللہ اس کی فکر نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، معاف اور درگزر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ان بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما، ان کے والدین کے لیے اور ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے مدرسوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جو ان مدارس کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو، مرکزوں کو جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جو معاون ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین مسلمان بہت مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے علم سے ہو رہا ہے، تیرے حکم پر ہو رہا ہے، تیرے فیصلے پر ہو رہا ہے، لیکن میرے مالک باطل طاقت کو غرور آ چکا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا رب مر گیا اور ان کا اللہ مر گیا، اے اللہ تو مرتا نہیں ہے، تو حی لا یموت ہے، تو حی لا یموت ہے، مظلوموں کی مدد فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے، بے دوا کے طرف رہے ہیں، اے اللہ ان کو بغیر دوا کے شفا عطا فرما دے، وہ بھوکے طرف رہے ہیں، اے اللہ غیب سے کھانے کا نظام پیدا فرما دے، اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، اجرے ہووں کو آباد فرما، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت و گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ اترنے والے حالات سے حفاظت فرما، ناگہانی بلاؤں سے حفاظت فرما، وباؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ دین کے امور کو شوق اور ذوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں سفید داری والے بھی ہیں، علماء و صلحاء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، راتوں میں رونے والے بھی ہیں، اللہ معصوم بچے بھی ہیں، ہاتھ اٹھانے والی تیری بندیاں بھی ہیں، اے اللہ جس کی آمین پیاری ہو اور جس کے آنسو پیارے ہو، اس کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصافہ میں سلام کر دیتا ہوں، دیر ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔